ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہمیشہ کی طرح آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی میں آپ کو ایک مشہور بدماش کے بارے میں مکمل اور درست انفارمیشن دوں گا۔ دوستو، آج میں آپ کو جس مشہور بدماش اور کلر کے بارے میں بتاؤں گا، پولیس نے اس کو ایک سنگ دل بدماش کا لقب دیا تھا۔ یہ بدماش نہ صرف پاکستان میں مشہور ہوا بلکہ اس نے انڈیا کے پنجاب میں بھی بہت پذیرائی حاصل کی۔ اس بدماش کی کہانی ایک سنگ دل انسان کی کہانی ہے جس نے بدماشی میں نہ کسی امیر کو چھوڑا، نہ کسی غریب کو، نہ کسی بچے کو، نہ کسی بزرگ کو۔ اس نے ہر جگہ ظلم کی انتہا کی۔ اس بدماش کا نام ہے ملنگی۔ دوستو، ملنگی کا اصل نام منصور تھا اور یہ احمد پور شرقیہ کا رہنے والا تھا۔ اس کا والد ایک درزی تھا اور اس کا تعلق ارائیں برادری سے تھا۔ ملنگی پولیس کو قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان جیسے مقدمات میں مطلوب تھا۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں، ملنگی کی ساری انفارمیشن اس کے بہنوئی سے لی گئی ہے جو آج کل میو ہسپتال لاہور میں ایک ملازم ہے۔ ملنگی نے جرائم کا آغاز 1994 میں چھوٹی موٹی چوری کی ڈکیتیوں سے کیا۔ انہی وارداتوں کے دوران اس کے دوست نعمان گجر اور زہیب بلوچ نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ واردات کے دوران انہوں نے گھر میں موجود 2 مردوں اور ایک عورت کو قتل کر دیا تھا جس وقت ان لوگوں نے شور مچانا شروع کیا۔ اس واردات کے بعد اس نے پنجاب کے مختلف شہروں میں وارداتیں اور قتل کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ کیا۔ اسے ظالم دل چور اور بدماش سمجھا جاتا تھا۔ خبروں اور اخباروں میں آئے روز ملنگی کی خبریں لگا کرتی تھی اور اس نے لوگوں کے دلوں میں ایک خوف پیدا کر دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے قتل کرنے کی وارداتوں میں بہت جلدی بے پناہ اضافہ کیا۔ 1996 میں اس نے جنگ میں ایک جنرل الیکشن کے دوران 5 لوگوں کو پولنگ اسٹیشن کے اندر قتل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سرگودا کے مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی کے امیدوار شیخ وقاص کے حکم پر اس نے یہ کام کیا۔ اس نے یہ کام پیسے لے کر کیا تھا۔ شیخ وقاص کو اس الیکشن میں بہت بری شکست ہوئی تھی اور مخالفین نے ملنگی سمیت اس کے 5 ساتھیوں پر دہشت گردی اور قتل کے مقدمات درج کروا دیے تھے۔ جیسے ہی ملنگی کو خبر ہوئی کہ اس کے خلاف مقدمات درج کروا دیے گئے ہیں تو ملنگی اور اس کے ساتھی مفرور ہو گئے۔ مفروری کے دوران اس نے اپنا زیادہ عرصہ گوجرانوالا اور گجرات کے نواحی علاقوں میں گزارا۔ اس وقت کے مشہور بدماش مہر خالد جوید ارائیں نے اسے پناہ دی اور خالد جوید کے کہنے پر بھی اس نے اس کے دشمنوں کو قتل کیا۔ اس نے 2 سال تک ان علاقوں میں گزارے اور مہر خالد جوید ارائیں، جو کہ اس وقت کا ایک بہت بڑا نام تھا، وہ یہ لوگوں سے جگہ ٹیکس وصول کیا کرتا تھا۔ جو جگہ ٹیکس نہیں دیتا تھا یہ اسے قتل کر دیتا تھا۔ اس کام کے لیے مہر خالد جوید ارائیں نے ملنگی کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ جگہ ٹیکس کی ساری وصولی ملنگی اور اس کے ساتھی کیا کرتے تھے۔ جب پولیس نے اس کے خلاف کارروائیاں تیز کی تو ایک مخبر کی اطلاع پر جب گوجرانوالا میں پولیس نے اس کے خلاف آپریشن کیا تو اس کے گروپ نے پولیس کا مقابلہ کیا اور گرفتاری نہ دی۔ اس پولیس مقابلے میں اس کے 4 ساتھی قتل ہو گئے تھے جبکہ ملنگی کو بھی 2 گولیاں لگی تھی اور وہ شدید زخمی ہوا، لیکن وہ اس شدید زخمی حالت میں بھی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے فرار ہونے کی وجہ سے آپریشن کے ڈی ایس پی سلیم ملک سمیت 11 پولیس والوں کو ان کی نوکری سے برطرف کر دیا گیا تھا اور بعد میں اسے پناہ امجد جاوید وڑائچ نے دی تھی۔ دوستو، امجد جاوید وڑائچ کی اس دور میں دشمنی چودھری الیاس جٹ سے چل رہی تھی۔ یہ دونوں گروپ فیصل آباد کے علاقے کے ہیں۔ چودھری الیاس جٹ سے ملنگی نے اپنی ایک ذاتی دشمنی پیدا کر لی۔ امجد جاوید وڑائچ نے اپنی اس دشمنی میں ملنگی کو بے پناہ
اور بری طریقے سے استعمال کیا۔ ملنگی امجد جاوید وڑائچ کے لیے الیاس جٹ کے 9 لوگوں کو بھی قتل کر چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب امجد جاوید وڑائچ نے الیاس جٹ کے گھر کو آگ لگائی تھی تو ان آگ لگانے والے لوگوں میں ملنگی اور اس کے ساتھی بھی شامل تھے۔ 9 قتل کرنے کے بعد ملنگی کو پورے پنجاب میں شہرت ملی اور پنجاب کے کم از کم تمام بڑے بڑے قبضہ گروپ ملنگی کے نام سے واقف ہو گئے تھے۔ الیاس جٹ نے ملنگی کو قتل کروانے کے لیے بوٹا بلوچ کو استعمال کیا۔ بوٹا بلوچ اس دور میں پنجاب کا نمبر 1 اشتہاری تھا۔ ملنگی پر بوٹا بلوچ نے کئی حملے کیے لیکن ملنگی محفوظ رہا۔ اس کے بعد ملنگی یہاں سے بھی مفرور ہو گیا تھا۔ اس واقعے تک اس نے 19 کے قریب لوگوں کو قتل کیا تھا۔ پولیس نے اس کے سر کی قیمت اس وقت مقرر کی جب آئی جی پنجاب سردار خادم نے اس کے احکامات جاری کیے۔ اس کے سر کی قیمت اس دور میں 30 لاکھ روپیہ مقرر کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ملنگی کو ایک لڑکی سے پیار تھا اور اس لڑکی کا نام محبوبہ تھا۔ ملنگی اس سے بہت شدید محبت کرتا تھا لیکن دوران مفروری اس لڑکی کی شادی کسی اور سے ہو گئی تھی۔ جب ملنگی کو اس بات کا علم ہوا تو ملنگی نے اپنی محبوبہ کے شوہر کو قتل کر دیا تھا، لیکن اس کی محبوبہ اس سے شادی کرنے پر راضی نہ ہوئی۔ 1999 میں ملنگی نے لاہور ایئرپورٹ پر اس وقت موجودہ MNA شیخ ایاز کو بھی قتل کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ ایاز اس وقت وفاقی وزیر قانون تھا اور اس کے حکم پر پولیس نے ملنگی کے خلاف کارروائیاں تیز کی تھی۔ 2000 میں لاہور میں ملنگی کو اس وقت کے مشہور پولیس انسپکٹر عابد بوکسر نے ایک پولیس مقابلے میں قتل کیا تھا۔ دوستو، یہ قتل اس کی محبوبہ کے گھر ہوا تھا اور اس کی محبوبہ پولیس والوں سے ملی ہوئی تھی جس نے پولیس سے ایک بھاری رقم وصول کی تھی۔ دوستو، یہ وہی عابد بوکسر ہے جو آج کل پنجاب کا مشہور بدماش ہے۔ ملنگی کے قتل کے بعد اس کے بیٹے جبار نے بھی باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جرائم کی دنیا میں اپنے قدم جما لیے ہیں۔ جبار نے بھی اب تک 4 لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ آج کل لاہور میں رہتا ہے اور اس کا اپنا ایک گروپ ٹائیگر گروپ کے نام سے موجود ہے اور اس کے گروپ کی دشمنی لاہور کے خان گروپ سے چل رہی ہے۔ اس خان گروپ کا سربراہ میاں منشا ہے۔ ان دونوں گروپوں کے درمیان لاہور ٹھوکر بیگ پر 2019 میں جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے کے نتیجے میں ملنگی کے بیٹے جبار نے 7 لوگوں کو قتل کر دیا تھا اور درجنوں لوگ زخمی کیے۔ اس کے بعد اسے پولیس نے گرفتار کر لیا اور عدالت میں اس کے خلاف کارروائی شروع ہوئی۔ یہ کارروائی تقریباً 2 سال تک چلی اور بعد میں عدالت کے حکم پر جبار کو 5 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے بعد ان دونوں گروپوں کے درمیان کئی دفعہ صلح کروانے کی کوشش کی گئی جن میں سر فہرست خواجہ سعد رفیق نے ان کی ہیلپ کی۔ یہ دونوں گروپ زیادہ عرصہ تک صلح قائم نہ رکھ سکے اور 2019 میں ایک بار پھر ان دونوں گروپوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے میں ان دونوں گروپوں کے 3 لوگ قتل ہوئے جبکہ اس مقابلے میں 2 پولیس اہلکار بھی قتل ہو گئے تھے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔